المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پاک صاحب لولاق نبی محترم شفیع معظم شافعی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت و درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین کرام، آج کا جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے دین اسلام اور ہماری ذمہ داری۔ جو شخص اپنی منزل کو متعین کر کے یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا رہتا ہے تو وہ جلد یا دیر سے اسے پا لے گا، لیکن جسے معلوم ہی نہ ہو کہ جانا کہاں ہے، یا منزل تو معلوم ہو مگر اس کا راستہ چھوڑ کر کسی اور جانب چل پڑے، وہ کبھی بھی اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ کبھی ہم بھی غور کریں کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارے شب و روز کس مقصد کے لیے گزر رہے ہیں، ہماری صلاحیتیں کس چیز کی طلب میں صرف ہو رہی ہیں۔ تو اس سوال کا جواب شاید زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ بعض افراد فقط وقت پاس کر رہے ہیں اور کوئی بڑا مقصد ان کے پیش نظر نہیں، حالانکہ ایسی بے مقصد زندگی تو جانوروں کی ہوتی ہے۔ متعدد لوگ اپنے ذہنوں پر دولت جمع کرنے کا یا اپنا گھر بنانے کا بوجھ سوار کیے دن رات ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کا شوق دل میں لیے دن رات منصب حاصل کرنے کی خاطر نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو جو لوگ اپنی تمام تر توانائیاں ایسے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، انہیں مرنے کے بعد اپنے کیے پر سخت افسوس ہوگا، اور وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم نے دنیاوی تقاضوں کو اتنی ہی اہمیت دی ہوتی جتنی ان کی حیثیت، اور جتنا عرصہ ہم نے دنیا میں رہنا تھا۔ پھر ایسے لوگ کبھی بھی دل کا اطمینان نہیں پا سکتے، کیونکہ دولت کے پجاری کو سونے سے بھرا جنگل بھی مل جائے تو مزید کا لالچ رکھے گا، اور عزت و منصب کا بھوکا بڑے سے بڑے عہدے پر بھی پہنچ کر اس سے اعلیٰ کی تمنا میں رہے گا۔ یہی صورتحال باقی دنیا پرستوں کی ہے۔ نہایت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کو اس کی حیثیت میں رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دین اسلام کی خدمت اور سربلندی کو زندگی کا مقصد اولی بنا کر اپنا وقت، صلاحیتیں اور مال و جان دین متین کے لیے صرف کرتے ہیں۔ یہ حضرات اسی عظیم مقصد کے لیے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں جس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے اعلیٰ شان والی ہستیوں یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو مبعوث فرمایا۔